السلام علیکم جی. گزشتہ روز جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سمجھ تو تسی گئے ہی ہوگے. پیپلز پارٹی اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کا اجلاس ہوا ہے اے این پی کا, اور انہوں نے پوسٹ پی ڈی ایم سینیریو کو ڈسکس کیا ہے. میں نے جیسے کہ عرض کیا اس کے اوپر اے این پی کے اوپر ایک ویلاگ کیا, اے این پی کے لوگ بہت ناراض ہوئے. پیپلز پارٹی کے اوپر ویلاگ کیا, ان کے بھی دوست لوگ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے قسم کی باتیں کی. آپ کی ہر بات کا جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن میں کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے تھوڑی بیٹھا ہوں, یا میں کو پی ایم ایل این کے ورکر کے طور پہ آپ سے تھوڑی مخاطب ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی ہر بات کا جواب دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ ہے کہ دونوں کا اجلاس ہوا جی, اور دونوں نے اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کیا کہ پی ڈی ایم کے معاملہ ٹھیک نہیں چلائے جا رہے. اور یہ بھی خبریں دیں کہ جناب کچھ ویلاگرز نے بتایا کہ جناب پیپلز پارٹی نے کہا بھائیو اس کا تئی پھیر کے رکھ دیں, اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کو نشانہ بنایا جائے. میرا خیال ہے کہ نہیں, اتنی جلدی نہیں. جس معاملے کے اوپر لین دین ہوئی ہے یا معاملہ مکمکا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے غیر مؤثر کرنا ہے پی ڈی ایم کو. پی ڈی ایم کو توڑنا نہیں ہے, پی ڈی ایم کو غیر مؤثر کرنا ہے. اچھا, فلمیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی کمال کی ہوتی ہیں. آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہیرو اور ہیروئن جو ہے وہ گاڑی کے اوپر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جناب بڑا چیز ہے, پیچھے سے وہ جناب ایسے باہر نکل کر ڈر گولی بھی مار رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جتنی مرضی بزوکا کی فائرنگ بھی کر لیں وہ ہیرو اور ہیروئن کی گاڑی کو نہیں لگنی ہوتی. ٹھیک, راستے میں کیا ہوا کہ ہیرو کی نا گاڑی جو ہے وہ پنکچر ہو جاتی ہے. تو اب کیا کریں, اب ہیرو صاحب اترتے ہیں اور جلدی سے وہ گاڑی کا پنکچر لگاتے ہیں. لیکن بھائی اتنی دیر میں تو جو چیزر ہیں, جو ولن ہیں, ان کو پہنچ جانا چاہیے. نہیں, وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کی گاڑی پنکچر ہوتی ہے تو ایک بس چلتی ہوئی نا وہ ولن کی گاڑی کے آگے آ جاتی ہے. اب وہ شور مچا رہا ہے, فائرنگ کر رہا ہے, اس کو گالیاں دے رہا ہے, اور جتنی دیر میں وہ ٹائر نہیں بدلا جاتا اتنی دیر میں وہ بس جو ہوتی ہے وہ پیچھے نہیں ہوتی. جیسے ہی ٹائر بدلا جاتا ہے ہیرو اور ہیروئن پھر اس کے اندر بیٹھتے ہیں, وہ پیچھے سے پھر بس ایسے ہو جاتی ہے اور پھر چیز شروع ہو جاتا ہے. آپ بھی کہیں گے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. وہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عجیب, اور سکرپٹ رائٹر کو بھی شرم نہیں آتی, وہ ہر فلم میں اس طرح کی چیز ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ ماضی کا قصہ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر تو سب سے زیادہ جسے خوشی ہونی چاہیے وہ عمران خان ہے. اس کی سیاسی مخالفت ختم ہو گئی. نہیں, اس کی سیاسی مخالفت ختم ہو گئی. سیاست اس کی جو مزاحمت تھی وہ اپنی موتاب مر گئی. اب اس نے وہ جو مغل ہے, ہمارا بچہ برخوردار, ہمارا چھوٹا بھائی جو ہے وہ پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا والا, ٹھیک ہے, اس کو بلوا لیا نا انہوں نے. ٹھیک ہے, اور پی ایم ایل این ایک ٹرینڈ نہیں بنا پائی اس کا ڈھنگ کا. وہ تو جب رہا ہو کے پہنچ گیا تو پھر انہیں شاید اس نے کہا ہو, لیکن پھر ایک ٹرینڈ بنا. ادروائز تو اس دن ٹرینڈ بننا چاہیے تھا جب اس کو نوٹس آیا, اور جب وہ بیچارہ گیا وہاں پہ آ گیا نا نوٹس. تو آپ میری وہ بات یاد کریں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آپ کو اور مجھے کو تھوڑی بہت جو آزادی ملی ہے یہ بنیادی طور پہ پی ڈی ایم کی مرہون منت ہے. ٹھیک ہے, ہاں, تو جیسے ہی پی ڈی ایم کمزور پڑی تو آپ دیکھیں نا گرفتاریوں کا نیا سیزن شروع ہو گیا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ نوٹسز کا, گرفتاریوں کا. تو خیر وہ جناب اب جیسے ہی وہ پی ڈی ایم کا دیہانت ہوا ہے ویسے ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر لڑائی ڈال دی ہم نے. سکرپٹ رائٹر آپ دیکھیں کتنا کمال کا ہے. اور وہاں پہ ہم نے ایک جعلی سا وہ جو ہوتا ہے اسٹیس کرو جس کو کہتے ہیں, وہ کوے کو ڈرانے کے لیے وہ جو کھڑا کیا ہوتا ہے وہ والا کھڑا کر دیا جس کا نام ہے جہانگیر ترین. ٹھیک ہے, اور وہ جہانگیر ترین کی حالت جو ہے وہ والی ہے کہ تم مطلب کہ جو مرضی کریں ہم آپ کے در پہ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے. نعوذ باللہ, کہاں میں نے اس کو جوڑ دیا قوالی کو کہ مقدس کلام کو کہاں کس کے ساتھ جوڑ دیا, لیکن وہ اس در سے ہٹنے والے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ان میں ہوا بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں نے عرض کیا تھا کہ اتنی ہوا نہ بھریے گا کہ پٹاخہ مار جائے اس کا بیچارے کا, وہ بعد میں میاں اظہر بن جائے. ٹھیک ہے, میاں اظہر کے اندر بھی ہمارے سلمان غنی ٹائپ کے دوستوں نے ارائیں بنیاد کے اوپر بڑی ہوا بھرنے کی کوشش کی تھی, میاں صاحب پٹاخہ مار کے, لہٰذا پھر چودھریوں نے آ کے تو وہ سارا ساز و سامان اٹھا لیا. تو اس لیے جدید دور کے سلمان غنیوں سے گزارش کی جاتی ہے
کہ جہانگیر ترین کے اندر اتنی ہوا بھریں جتنا اس کی کیپیسٹی ہے بیچارے کی, اور جس لیول پہ آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن ادھر پی ڈی ایم کو اپنی پڑی, ادھر پی ٹی آئی کو اپنی ڈال دی گئی. آپ سکرپٹ دیکھیں کیسا کمال کا ہے, ٹھیک ہے. اور اس سکرپٹ کے ساتھ جو ہے یہ جو مووی ہے آپ کو اس میں مصروف رکھا جائے گا تاکہ آپ اپنے اصل اور جینوئن مسائل کی طرف توجہ نہ دے سکیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے بجلی کے بل کا رونا نہ رو سکیں. آپ کے ساتھ جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنی لوٹ مار کرتی ہے کہ ایک مہینے آپ کو 0 بل بھیج کے اگلے مہینے ٹھوک کے بل بھیجتی ہے 4 گنا, ٹھیک ہے, آپ اس پہ بات نہ کر سکیں. آپ مہنگائی کا رونا نہ رو سکیں جو کہ تمام بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ 2021-22 کے اندر مہنگائی میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے, آپ اس کی بات نہ کریں. آپ جو 5,000 پاؤنڈ ڈیلی پاکستان کے قومی خزانے سے نکل کے براڈ شیٹ کو جا رہا ہے, آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں, ٹھیک ہے. آپ جو روزمرہ معاملات کی جو چیزوں کے بل جو نرخ ہیں وہ ایٹ این ایوریج 2 سے 2.5 گنا ہو گئے ہیں, آپ اس کی بات نہ کریں. اور پاکستان کے بارے میں جو تازہ ترین سروے آیا ہے اقوام متحدہ کے ایک ادارے کا, وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی 60% آبادی نے اپنی خوراک میں کمی کر دی ہے. خوراک میں کمی یہ نہیں ہوتی کہ پہلے وہ 2 روٹی کھاتے تھے تو اب وہ 1.5 روٹی کھانا شروع ہو گئے. اگرچہ جو ایکسٹریم پورز ہیں ان کے ہاں یہ بھی ہوا ہوگا, لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے گھر کے اندر اتنے دن گوشت 7 دن گوشت پکتا تھا یا 5 دن گوشت پکتا تھا, اب وہ 1 یا 2 پہ آ گیا. پہلے وہ مٹن ہوتا تھا, اب وہ جو ہے چکن یا بیف پہ آ گیا, ٹھیک ہو گیا. پہلے جو تھی وہ دالیں جو تھیں وہ 1-8 دن پکتی تھیں, اب وہ 4-5 دن پہ آ گئی ہیں. یہ ہوتا ہے. اب نیوٹریشن ویلیو, اگرچہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے کہ ہمارے جو گوشت ہے اس سے زیادہ نیوٹریشن ویلیو ہماری دالوں وغیرہ میں ہے, تو لیکن وہ نیچے آتا جا رہا ہے. یہ بڑی تشویشناک ہے. اس سے آپ کی اگلی نسل کی گروتھ متاثر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگلی نسلوں کی گروتھ کیسے متاثر ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو ایوریج ہائٹ ہے مردوں کی اور خواتین کی 1947 سے لے کے اب تک اس میں اوسطاً 2 انچ کمی واقع ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم 6 فٹا جوان جو ہے اس کا محاورہ پنجابی میں سنا کرتے تھے اور بولا کرتے تھے, اب جو ہے وہ میرے جیسے جو لوگ ہیں وہ مشکل سے ہی 6 فٹ پہ پہنچ پاتے ہیں, ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہے جی مطلب کہ اس صورت کے اندر پاکستان کے بات کہاں سے کہاں نکل گئی. پاکستان کے جو پولیٹیکل مناظر ہیں اس کے اندر پیپلز پارٹی, میری رائے ہے یا میری آبزرویشن ہے, پی ڈی ایم سے نکلنے کا اعلان اتنی جلدی نہیں کرنے لگی جتنی جلدی باقی لوگ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک خاص پالیسی کے تحت چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگ پہلے بے چین ہو لیں تبدیلی کے لیے تو پھر وہ باہر نکلیں گے. بھلے وہ ججوں کی بحالی کا معاملہ ہو سب سے آخر میں آئے اور ججوں کی بحالی کا کریڈٹ لے لیا. وہ اس وقت چپ ہیں, وہ اس وقت جو ہے وہ اس میں چلے گئے, انہوں نے اپنی صاحبزادی کو بھی چپ کروا دیا. آپ کہیں گے وہ بیمار ہیں, یقیناً وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن کیا اس کے اندر ٹویٹ نہیں کیا جا سکتا, کیا انگلیاں نہیں بیماری کے اندر چلتی, ٹھیک ہے. وہ ٹویٹ کر کے اپنے کارکنوں کا حوصلہ تو بڑھا سکتی ہیں. ڈسکا سیالکوٹ جو ہے اس کے الیکشن کے اندر انہوں نے کوئی حوصلہ بڑھانے والی کوئی ایسی بات نہیں کی, یا کم از کم میری نظر سے نہیں گزری, ٹھیک ہے. اب ایسی صورت کے اندر پاکستان کا مستقبل جو ہے, مستقبل کا قومی منظر کیا ہے؟ مستقبل کا قومی منظر یہ ہے کہ اب 8 سیٹوں والی پارٹی پنجاب اسمبلی کے اندر 7 سیٹوں والی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے, یعنی میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو کی بات کر رہا ہوں, 160 سیٹوں والی پارٹی کو اور 172 سیٹوں والی پارٹیوں کو شکست دے گی. یہ پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا لطیفہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ سودا بک بھی رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور عمران خان جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہوگا, ایسا اصول پسند آدمی ہوگا کہ وہ جس کے ہاتھ میں پنجاب اسمبلی توڑنے کی پاور بھی ہے, وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ان سب کو یہ اصولی اور غیر اصولی سیاست کرنے کی اجازت بھی دے گا, بلکہ اس کے اوپر مور بھی لگائے گا. یار ویسے کمال ہے. سکرپٹ رائٹر تیری عظمت کو سلام, اور ان لوگوں کی بھی عظمت کو اور علمیت کو اور عقل کو اور دماغ کو سلام جو یہ حکومتی پروپیگنڈے کو لے کے اور پوری دنیا میں اس میں دگڑ 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 لگے ہوئے.
اب کے لیے اتنا ہی جی. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.